اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ 500 سال کی عبادت ایک نعمت کے بدلے ختم۔ امام حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت نقل فرمائی ہے جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور اس حدیث کے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے۔ عربی عبارت کافی لمبی ہے، اس لیے صرف اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ ابھی میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ پچھلے امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ نے اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ نما ٹیلا تھا، اس پر جا کر عبادت کرنا شروع کر دی، اور سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کی ہر جانب 4,000 فرسخ دوریاں تھی سمندر کا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیزیں نہیں تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹہ اپنی عبادت میں گزارتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا تھا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی ناس یعنی لاش کو مٹی وغیرہ ہر چیز اس پر حرام کر دی جائے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح سالم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام رکھا کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو عابد کہے گا اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو۔ تو یہ بندہ کہے گا میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کو موازنہ کیا جائے، وزن کیا جائے۔ تو موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی بینائی عطا فرمائی تھی، دیکھنے کی بصارت جو فرمائی تھی، صرف بینائی کی نعمت یعنی دیکھنے کی جو بصارت تھی، نعمت اس کے 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ دی ہے نا، اس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ 500 سال کی عبادت بدلے میں یہ پر ہو جائے گا۔ اس کے بعد پورے جسم کا کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا اس سے کہ 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدلہ کہاں سے لاؤ گے؟ لہذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو فرشتے اس سے گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو چلانے لگے گا وہ عابد کہ میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے، 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے تم کیا لائے ہو؟ تو کہے گا اے اللہ، تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے، تیری رحمت کے بغیر
کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگے عابد اے اللہ تعالیٰ اے رب کریم تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دے, تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت و فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو, تو پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے گا. تو میرے بھائی اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ عابد کا واقعہ ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے, ابھی میرے ساتھ فرمائے کہ حضرت میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے. وہ فرمایا تھا کہ پچھلے امتوں میں سے ایک اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر و بار چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے سمندر کے ایک ٹیلا نما پر ٹھہرا, 500 سال عبادت کری, جس کی چوڑائی 4,000 فرسخ دوری تک سمندر تھا. تو میرے بھائی یہ بات بڑی اللہ کا کرم ہے. اللہ جسے عبادت کرنے کی توفیق دے دے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے, لیکن جب تک اللہ کا رحمت اور فضل نہیں ہوگا نا, ہم اپنی عبادت کے ذریعے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا جسے جنت میں داخل کرے گا. یہاں کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بھی جنت میں بے دھڑک چلے جائیں گے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, جب تک اللہ کا فضل و کرم نہیں ہوگا جب تک میں بھی نہیں جنت میں داخل ہو پاؤں گا. تو میرے بھائی اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تسلسل میں تھے, یہی جستجو میں تھے, یہی تلاش میں تھے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے, ہماری عبادت کو قبول کر لے اور جنت میں اپنے فضل و نعمت کے ساتھ اپنے فضل سے کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالی تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. آمین.